قلوب یعنی قلب کی جمع ہے، قلب یعنی دل، قلوب یعنی دل، دلیں، دلوں، ایسا پلورل ہے۔ تو قلب کے معنی کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں پھر۔ قلب کو اردو میں دل بولتے ہیں، عربی میں قلب بولتے ہیں۔ قلب کے معنی کیا ہے، عربی میں اس کے معنی یہ ہے پلٹ کے آنا، پلٹ کے آنا، ٹھیک ہے۔ دل کی کیفیت ایسی رہتی ہے کہ وہ بار بار بدلتے رہتا، پلٹ کے آتے رہتا، اسی لیے دل کی کیفیت بدلتے رہتی نا، بدل کے آتے رہتا دل، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اسی کیفیت کے اوپر اس کا نام، یعنی اس کی کیفیت ایسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، نیچر ایسا ہے کہ وہ پلٹتے رہتا، بدلتے رہتا، پلٹتے رہتا، تو اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں 100 سے زائد مرتبہ، بلکہ 150 سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے قلب کا ذکر آیا۔ یہاں پہ عنوان جو دیا گیا وہ دل کے کیفیات ہے، دل کے اقسام۔ تو جیسی دل کی کیفیت ہوگی اس کا ویسا نام دیا گیا قرآن، دل کی جیسی کیفیت ہے ویسا اس کا نام دیا گیا۔ اب اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے نام ہیں، وہ ناموں کے بجائے میں ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ انبیاء میں، بہت ساری جگہ جو ہے ایک مشہور واقعہ جو ہے، ایک حادثہ اور ایک شروعات ہماری جو بتایا اللہ تعالیٰ، وہ اس میں دل کے 2 کیفیات، 2 یا 3 کیفیات اگر آپ اس میں سمجھ سکے تو قرآن کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے نا، مشن، انسان کا مقصد، پرپس آف لائف سمجھ جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فرشتوں کے سامنے کہ میں انسان بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک میرا وائس رائے، میرا ڈپٹی اور میرا نمائندہ میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، جس کو میں کچھ پاور دوں گا، ایسا اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتے تھوڑا اپنا ایک فیڈ بیک دیے، کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پیدا کرے گا، کہ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے، آپ کی تسبیح کرنے، تعریف کرنے، حمد بیان کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اس کے اندر کی، اور اس کے بعد امتحان لیا۔ تو یہ ساری کاروائی جو ہو رہی تھی، اس کو شیطان بھی دیکھ رہا ہے، جو ابلیس ہے، جو جنوں میں سے، اس کی بھی نظر میں ہو رہا انسان پیدا ہو رہا، بنا، اس کے اندر تو آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں ہم کیسا بنے بتایا۔ اس کے بعد میں دل کی کیفیت کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا پورے فرشتوں کو اور پورے جنوں کو، جن کے سامنے انسان کو بنایا، ہم کس کے سامنے بنے، فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، سب کے سامنے انسان کو بنا کے اس کو کہا گیا کہ یہ فرشتوں کو اور جنوں کو کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ کرو، تو جنوں میں سے جو شیطان تھا ان کیا بولا، میں نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا، اور کیا اعلان کیا، فرشتے سجدہ کر دی۔ یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے پوچھا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اور کیفیت خود اللہ تعالیٰ بتاتا کہ ابا واستکبر، یعنی اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، اسی لیے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ امتحان ہو جاتا، بتایا جاتا کہ شیطان مردود ہے، تو قیامت کے دن تک کے لیے اللہ رجیم ہو جاتا، اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا۔ اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، کچھ دن رکھا گیا، وہاں پہ کہا گیا کہ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ مگر ایسا ہوتا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جاتے اور وہ پھل جو ہے توڑ کے کھا لیتے، ٹھیک ہے۔ کھا لینے کے بعد کیا ہوتا، جو شرمگاہ ہے کھل جاتی، اس کے بعد میں نادم ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے، توبہ کرتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، توبہ قبول کر کے ہوتا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں دنیا میں جانا ہے، میری ہدایتوں پہ عمل کرنا ہے، اگر میری دی ہوئی آیتوں پہ میری ہدایت پہ عمل کرو گے تو واپس پھر تمہیں میں جنت میں لے لوں،
اگر سیکنڈ چانس تمہارا، اگر یہ ہدایت ملنے کے باوجود تم نہیں مانے، انکار کر دیے، ٹھیک ہے، تو میں پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دوں. یہ تمہارا سیکنڈ چانس ہوگا. یہ پورا واقعہ ہے. اب یہاں پہ دل کی کیفیات کا مجھے آپ کو بتانا ہے، سمجھ گئے. پہلی چیز کیا ہوئی، شیطان کی دل کی کیفیت دیکھی. وہ کیا کرا، کمپیئر کرا. آدم میرے سامنے کا بچہ ابش پیدا ہوا، ٹھیک ہے، میں بالکل لیمن لینگویج میں سمجھا. ہمارے سامنے پیدا ہوا، یہ اتنا بڑا پیدا ہوا ہے کہ میں سجدہ کروں. میرا تو اتنے سالوں کا تجربہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، میرے پاس علم بھی اتنا زیادہ ہے. تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میرا برف جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے. اور خود قرآن میں بھی درج ہے، شیطان خود بولتا ہے کہ میں آگ سے بنا، میں اوپر جاؤں، مٹی میں نیچے سے کمپیریزن. ٹھیک ہے، شیطان کے پاس علم ہے، علم کی کمی نہیں ہے، تم اللہ کے سامنے ہے. مگر دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں بڑا ہوں کس سے، آدم سے. تو تکبر والی کیفیت جو ہے دل میں آ گئی. اب جیسے اس کے اندر تکبر آ گیا، یہاں پہ ہمیں بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ متکبر ہے، اللہ ہی تکبر کر سکتا. کسی اور خلقت میں، کسی اور جاندار چیز میں، رائے کے دانے پر بھی اگر تکبر ہو گیا، پرائیڈ آ گیا، پراؤڈ آ گیا کسی بھی وجہ سے، عبادت کے لحاظ سے ہو، میں بہت ساری عبادتیں کرتی ہوں، یا پھر میں بہت پڑھ کے ہوں علم کے لحاظ سے ہو، یا پھر اولاد کے لحاظ سے ہو، جائیداد سے ہو، خاندان سے ہو، تو بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوں، کچھ بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے اگر اس کے دل میں ذرا بھی تکبر آ گیا کہ ان نگران ہے، میں اس سے اچھا ہوں، اس سے تو میں اچھا ہوں، پھر اس سے میں لمبا ہوں، اس سے میں گورا ہوں، اس سے میں بڑا ہوں، ایسی بھی کیفیت ہے نا. تکبر اگر آ گیا ہے نا، تکبر اگر آ گیا تو کیا ہوتا، شیطان کا عادت جیسے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا. اور حدیث میں تو باضابطہ آ گیا نا کہ جس کے اندر بھی ذرا بھر بھی تکبر ہے وہ جنت کی کھو بھی نہیں سنتا. جنت میں حدیث میں کیا کوئی بھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلی کیفیت جو شیطان سے معلوم ہوئی وہ تکبر والی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا. ٹھیک ہے، یہ تکبر انسانوں میں نہیں آتا. اب یہاں پہ میں اور ایک چیز آپ کے ذہن میں کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ ایک ایک حدیث میں 99 بہت زیادہ نام ہے اللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، جو قرآن میں بھی نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ناموں میں جتنے بھی نام بتائے گئے قرآن و حدیث میں، اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا، کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ صفات ہمارے اندر آئے، اور کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کے اندر آئے. جیسے کہ اللہ متکبر ہے، تکبر کرنا، فخر کرنا، پراؤڈ فیل کرنا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں ہوتا. تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ سخت ناپسند کرتا کہ وہ بندوں کے اندر آئے. ٹھیک ہے، اب جو نمایاں جو سب سے اچھی صفت ہے جو چاہتا کہ بندوں کے اندر آئے، وہ کیا صفت ہے؟ آپ بول سکتے؟ رحمان، رحم دل ہونا. ٹھیک ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، نرمی لانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اللہ کی وہ صفت بندوں کے اندر بھی آئے. ٹھیک ہے، اب ایک جو شیطان کی کیفیت تھی متکبرانہ، تکبر کیسا آ گیا معلوم ہو گیا آپ، کمپیریزن سے آتا. کمپیریزن سب سے بڑی بیماری لے کے آتی پراؤڈ کی. تو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا کسی بھی بات. ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات. اس کے بعد کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو امتحان کے بعد، جنت میں ڈالنے کے بعد پھل کھا لیا نا. پھل کھانے کے بعد کیا کیفیت تھی آدم علیہ السلام کے دل میں؟ شرمندہ، نادم تھے. ارے میں نہیں کرنا تھا یہ کام، مجھ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے روکا تھا. وہاں پہ قلب منیب، توبہ کرنے والا دل، یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن میں اچھا خاص کر کے اللہ تعالیٰ کیونکہ توبہ قبول کرنا پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو معافی منگوانا بھی اللہ کو پسند ہے. یعنی آپ معافی مانگتے رہے بار بار پلٹ کے. منیب کے معنی بھی پلٹ کے آنے کے شکل. تو پلٹ کے آنا، توبہ کر لینا، معافی مانگنا، یہ وہ کیفیت ہے جو دل کی ہونا، جیسے آدم علیہ السلام کی.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو معاف کرا ہم سب کو معاف کرا، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے اگر سچی توبہ کریں تو۔ دل میں سچائی ہے، ابھی اس کے بعد بھی دل کی کیفیت ہے وہ، مگر معافی مانگ، توبہ کرنا، غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر، مجھے معاف، یہ جو ہے ہر حال میں ایسی کیفیت ہے نا اللہ کو پسند ہے، اس لیے یہ آدم علیہ السلام کی جو صفات جنت میں تھی وہ بھی قلب کی کیفیت، ٹھیک ہے، اس کو ہمارے دل میں ہمیشہ جاگا ہوا رہنا ہمارا دل اس معاملے میں، ہم لوگ اس کا خیال کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن کرایا ہمارے دل کی کیفیت کا، شیطان کی دل کی کیفیت کا، ٹھیک ہے، دنیا میں آنے کے غرض کا بتا دیا۔ دنیا میں آنے کا غرض اس میں کیسا معلوم ہوتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ بول دینے کے بعد میں اصل جو چیز یہاں پہ معلوم ہوتی واقعے میں وہ یہ کہ دل کو سنبھال کے رکھ لینا، دل کو سرنڈر کرنا ہے۔ ایمان اصل میں کہاں ہے؟ دل میں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈر کہاں رہتا؟ دل میں رہتا۔ اب آپ جتنی بھی کیفیات رکھے، ڈر، خوف، محبت، ایثار، قربانی، معاف کرنا، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہوتی؟ یہاں پہ ہوتی، یہیں پہ ہوتی۔ اور سائنس بھی یہ بات بتاتی، حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ یہ اچھی میموری بھی رکھتا دل، اور اچھا جج بھی کرتا، فیصلے بھی لیتا، اچھا ہے نہیں؟ تقویٰ بھی یہیں پہ ہے نا، تقویٰ یہاں پہ ہے۔ فتویٰ لینا ہے، کسی سے ججمنٹ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبان سے بلوایا تھا یہ دل کو پوچھو، دل کے حال کو دیکھو، دل کی کیفیت کو سمجھو، دل اچھا ہے تو اچھا ہے۔ اب یہاں پہ آئیں، دل کی جو سب سے بیسٹ کیفیت جو ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل، محفوظ دل۔ کس چیز سے سلامت ہے؟ اسلام جیسی نعمتوں سے ملی، وہ برائیوں سے پاک، شرک سے پاک، شک و شبہ سے پاک، بغض سے پاک، گھمنڈ سے پاک، تکبر سے پاک، ہر چیز سے پیور رہنا۔ ابن سیرین کو کوئی پوچھے کہ قلب سلیم کیا ہوتا تھا، انہوں نے بتایا کہ دوسروں کا خیر خواہ دل سلیم دل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں 16 یا 17 ایئرس 18 ایئرس کی ایج میں کوئی دعا کرے، وہ دعا کو قرآن میں اللہ تعالیٰ درج کرا۔ وہ کیا تھی؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے قیامت والے دن سے بچا جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر قلب سلیم والا۔ کامیاب ہونے والا وہی ہوگا جو اللہ کی نظر میں کامیاب فلاح پانے والا ہوگا، جو جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جنت کے قابل سمجھے گا، وہ قلب سلیم والا ہوگا۔ اور ہماری کیفیت دیکھو، اگر اللہ کے واسطے جی کے، اللہ کے واسطے مرے، اللہ کے واسطے سارے کام کرے، اللہ کے واسطے سب چیزیں، یہاں تک کہ کسی کو دینا بھی، کسی سے لینا بھی، کسی سے دوستی بھی، کسی سے دشمنی بھی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرتا ان ایمان کا مزہ چکھتا، اس کے دل میں ایمان ہے۔ وعطا للہ و منع للہ، جو دیتا اللہ کے واسطے، جو منع کرتا اللہ کے واسطے، جو دوستی بھی کرتا تو اللہ کے واسطے، دشمنی بھی کرتا تو اللہ کے واسطے، اس کی دل کی کیفیت ایسی رہتی ہے کچھ بھی کروں میں اللہ کے واسطے۔ اب یہاں بیٹھنا ہے آپ کا بیٹھنے میں جو ہے، جو حدیث میں پڑھا انما الاعمال بالنیات، وہ یہ بتاتے نا کہ دل کی نیت کیا ہے، پورے زندگی کے جینے کے پورے کام جو بھی کر رہے آپ، جو بھی کام کر رہے آپ دل کے ارادے سے کرتے ہیں کہ میں آج بیٹھتا ہوں، میں آج بولتا ہوں، میں آج سنتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں، اس سے ملتا ہوں یا اس سے نہیں ملتا ہوں، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول بولے وہ دل کی نیت سے ہوتا ہے، یعنی تم پہلے انٹینشن کرتے اور وہ بھی دل میں کرتے۔ اب جو بھی کام کر رہے آپ دل میں ارادہ کر کے کر رہے، کام جو ہو رہا وہ اگر اللہ کے لیے ہو گیا تو نیکی، وہ قلب سلیم کی ایک علامت ہے۔
بھائی اللہ کے واسطے کر رہا ہوں, اللہ کے واسطے مل رہا. اب یہ بھائی جو ہے دوسرے بھائی سے مل رہا مسکراتے ہوئے, کیوں مل رہا؟ اللہ راضی ہوگا. ارے میں کو اس سے ملا تو میں کل کام ہے بول کے اگر میں نیت کر کے ملا اللہ ناراض ہوگا, ہے نا. اگر میں آپ کو سلام کرا, ارے میرے کو کل ان سے کام پڑ سکتا, انہوں کل مجھے کچھ دے سکتے, میں کچھ دے سکتا, میرا کچھ کام بنتا, اگر یہ نیت ہے تو اللہ نہیں ہے نا وہاں پہ. جب اللہ نہیں ہے تو پتہ, ٹھیک ہے. اب اگر یہ نیت کرے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہوں اور میں ہر وہ کام سے بچتا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا, اسے بولتے قلب تقی, تقوی والا دل. اور یہی چیز پیدا کرنے کے لیے پورا رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ سے گزارتا ہے. لعلکم تتقون, کہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کہیں مجھ سے یہ کام جو اب میں کر رہا ہوں اگر یہ اللہ کو ناپسند ہے تو میں نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں یا پھر آپ دونوں کبھی کسی سے دونوں تینوں مل کے بات کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے, اگر اس میں کسی ایک بھائی کی برائی ہے اللہ کو تو پسند نہیں ہے نا, تو جیسے آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میں کسی کی برائی کر رہا ہوں, کسی کے بارے میں برا بول رہا ہوں اور موجود بھی نہیں ہے اور یہ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا تو میں رک جاتا ہوں. ایسا رکنے والا تقوی والا دل تو اللہ اس سے خوش ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تقوی والے دل کی کیفیت ہے کہ وہ بار بار یہ چیک کرتے رہتا ہے کہ یہ میرا کام اللہ کو پسند ہے نہیں. ہر وہ کام آپ کچھ بھی کرو, دو دوستوں سے مل کے بات کرو یا تنہا اپنے روم میں بیٹھو یا پھر اکیلے کہیں جا رہے, کسی بھی دوست کے ساتھ ہو, کتنے بھی دوستوں کے ساتھ ہو, اگر گھر میں بھی آپ کا رویہ امی ابا کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ اس لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ میں اچھا رہوں. آپ یہاں پہ چیک کرنے کا جو ہے ایک پیرامیٹر ہے, اب اندازہ لگائیے آپ اپنے اپنے گھروں میں, ٹھیک ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں امی یا آپ کے ابا جو ہے ایک کام بولے یا پھر آپ کا بھائی ایک کام بولے یا بہن ایک کام بولے, تو آپ خوشی سے کرتے ہیں, کیسی کیفیت سے کرتے ہیں, یہ چیز دیکھنے کے لیے. اب اگر میں یہ کہوں کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, آپ کیسا رہیں؟ اگر وہی کام آپ کا بھائی بول رہا ہے اور میں بھی ہوں سمجھے سامنے, یا پھر آپ جس کو بڑا سمجھتے ہیں آپ کے امام صاحب ہے یا آپ کے صدر حلقہ ZP صاحب آ گئے یا پھر CP صاحب آ گئے, CS صاحب آ گئے, گھر میں کھڑے کے دیکھ رہے آپ کے امی یا بہن آپ کے بھائی آپ کو کام بول رہے ہیں اور آپ کیسا اوبیڈینس کر کے کام کر رہے ہیں, ایسی کیفیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بات سمجھ میں ہے؟ تو کوئی سامنے ہے یا پھر ایسا کہوں کہ کیمرہ لگا کے ہے اور صدر صاحب آپ کے دیکھ رہے کہ ابرار جو ہے گھر میں کیا کر رہا, عمر اور سہیل کی کیفیت کیا ہے, شعیب کی کیفیت کیا ہے, میں کیمرے سے دور سے دیکھ رہا ہوں سمجھیے, تو شعیب کیسا رہتا ہے؟ کیسا رہتا ہے؟ کیمرہ اگر ہے, آپ کی صدر حلقہ ہے, CD پریزیڈنٹ ہے, کوئی دیکھ رہے تو کیسا رہتا ہے؟ اچھا وہ نہیں ہے تو کیسا رہتا ہے؟ اب دل کی کیفیت تو وہ بدل جا رہی نہیں, اگر کوئی دیکھنا ہوتا ہے آدمی جو ہے یہ ہوتا, یہ چاہ رہا اللہ تعالیٰ, یہ تقوی والا دل کہ اللہ ہے اور دیکھ رہا, اللہ ہمیشہ دیکھ رہا. تو جب اللہ دیکھ رہا تو میں کیسا رہتا, الرٹ رہنا کہ اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے, بلکہ اس سے بڑھ کے ایسا بھی رہنا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہونا. آپ کی ہر عمل کی یہ نیت ہونا ہے کہ اللہ میرے یہ کام سے خوش ہونا. بات یہاں پہ تھوڑا توجہ سے سنیے. اب آپ کے دل کی کیفیت ہے یہ ہونا کہ آپ جو بھی کام کر رہے, اب آپ کسی کو سلام کر رہے یا پھر کدھر جا رہے, کدھر نہیں جا رہے, کدھر بیٹھے, کدھر کس سے بات کر رہے, کس سے میل جول کر رہے, کس سے کاروبار کر رہے, کچھ بھی, یہاں تک کہ کپڑے بھی پہن رہے نا, تب بھی یہ نیت رہنا کہ اللہ اس سے راضی ہو. اسی لیے کپڑے پہنتے اور دعا پڑھتے ہے نا, کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس میں دعا ہے.
تو یہ اگر میں کام کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کروں گا تو اللہ خوش ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صبح اٹھے تو نیت کرنا کہ اللہ کے واسطے جیتوں. اب رات ہوگی تو نیت کرنا ہے اللہ اگر میں مر گیا تو مجھ سے راضی ہو جانا. یہ دل کو سنبھالنا ایمان ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے اور اسی پہ اسلام قائم ہوتا. اور ایسے ہوگا جو مشن ہے نا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی. کیا ہے مشن؟ کیا ہے؟ تھوڑا تازہ کر لیں گے اس کو شروع سے. میں الٹا بولا تو آپ الٹا بولو. شروع سے بولو. ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ یور شیخ بولی کیونکہ یہ نیند ذری تاری ہو رہی کرتے ہیں نا سن کے. آصف بولی. To prepare the students and youth for reconstruction of society in the light of divine guidance. آپ کو تیار کرنا چاہ رہی ہے ایسے آپ کو تیار کرنا چاہ رہی ہے الہی ہدایت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تیار کرنا چاہیے. تیار کرنا بولتے کیا ہے؟ بولی کپڑے پہنانا، ہیئر اسٹائل بنانا. کیا کیا کیسے تیار کرنا چاہیے؟ قلب کو پاک کرنا. آپ کے دل کو بنانا چاہیے. آپ کے دل کو اسلامی دل بنانا چاہیے. وہ نور والا دل جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنے. وہ الہی ہدایت کے حساب سے آپ کے دل کی کیفیت بنے کہ اب جب آپ کہیں پر بھی رہو، گھر میں رہو، گلی میں رہو، محلے میں رہو، باہر رہو، کہیں پر بھی رہو، آپ کے اثر سے معاشرے میں اثر پڑنا، سوسائٹی میں اثر پڑنا کہ ارے ایسا نور والا ہونا، ایسا ہدایت والا ہونا، ایسے جذبات والا ہونا، ایسے صفات والا ہونا. ٹھیک ہے، کام ایسے کرنا. آپ کو دیکھو تو سمجھ میں آنا کہ ارے ایسا کام کرنا. اگر کوئی ماں یا کوئی باپ یا کوئی رشتہ دار آپ کو دیکھے، ادھر دیکھیے، آپ کو جو بھی دیکھے نا آپ سے انسپریشن لے کے ارے ایسا میرا بیٹا رہنا، ایسا میرا بھائی رہنا، ایسا میں رہنا بولے کیفیت آنا. یہ ایسے وہ چاہ رہی ہے. اور یہ پورا سوسائٹی میں چینج نہ آتا ہو آپ کے دل کے بدلنے سے آتا. آپ کتنے دبلے ہیں اسے وہ فرق نہیں پڑتا. آپ کتنے کالے، کتنے گورے، کتنے لمبے، کتنے چھوٹے، کتنے بلڈنگ اور کتنی پراپرٹی، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. کون سے گھرانے سے فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں پڑتا. اور اللہ تعالیٰ کو یہی بتایا کہ قیامت کے دن نہ آپ کے چہرے دیکھیں گا نہ آپ کے اعمال دیکھیں گا. بات بہت وزندار ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہ آپ کے اعمال دیکھیں گا نہ آپ کے چہرے دیکھیں گا. آپ چہرہ کتنا بھی بنا لو، کتنا بھی اچھا بولتا ہو، منہ بناؤ، حشر کے میدان میں نہیں بخشنے والا ہے. اور کتنے بھی بڑے بڑے اعمال لے کے آؤ، اللہ تب بھی نہیں دیکھنے والا ہے. میں ایسے کے لیے فلاں فلاں کام کرا، میری زندگی لگا دیا، میں جوانی لگا دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. جب تک کہ دل کی کیفیت اچھی نہ ہو، دل کی نیت اچھی نہ ہو، جب تک کہ دل صاف نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ایک اور مثال میں سمجھاتا ہوں. ایک حدیث میں ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ فقیر کون ہے؟ ایج ہے حدیث کا یاد آ گیا کسی کو؟ کریکشن کر سکتے میرا؟ تم میں سے کون، تم کیا سمجھتے ہو کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو مفلس کون ہے؟ صحابہ کو جواب دیے نا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مفلس ہوں، فقیر ہوں نا، بھیک منگا ہونی چاہیے سمجھتے نا. مگر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس کون ہے معلوم؟ جو حشر کے میدان میں پہاڑوں کے اترے نیکیاں لے کے جاتا ہے. اس کی نمازیں، اس کی روزے، اس کی نفل روزے بھی، نفل عبادتیں بھی، حج عمرہ زکوٰۃ سب چیزیں لے کے گیا. ایسے ہو کے بیٹھنا، ایسے ہو کے پروگرام، ایسے ہو کے تقریراں، ان بھی دیا ہوا سب لے کے جاتا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کے جاتا، مگر وہاں ایسا حل ہوتا اس کا کہ
भाई ये तेरे तकरीरा, ये तेरे जुम्मे के खुतबे, ये तेरी नमाजें, वो सब ठीक है, मगर फला वक्त किसी का जो है दिल दुखाया, उसको ताना दिया था, या फिर उसको छोटा समझ के उसको गाली दिया था, या फिर उसको जो है उसका हक मार लिया था, ये सारी करके दिल की करके दिल की बुराइयां हैं उनका। दिल में क्या है? तकब्बुर आया, तो मजाक उड़ाते हैं ना हम लोग, हमारी सर्किल में, नौजवानों की सर्किल में किसी का मजाक उड़ाना है समझो, तो उसके होलिये पे उड़ाते, उसके ड्रेसिंग स्टाइल पे उड़ाते, है ना, उसकी जबान बात करने के तरीके पे उड़ाते। ये जो कैफियत है, ये हालत ही है ना, इग्नोरेंस ही है। बल्कि किसी के दिल में तकब्बुर भी हो सकता है, इनको क्या बोलने आता है, इनके सब पहनता है, इनको से घर का, इनका ऐसा, इसके पास क्या है। अगर ये कैफियत के साथ कोई मजाक उड़ा रहे, ये तो मजाक उड़ाना जो है उसकी वहाँ पे इबादतों में महंगा पड़ने वाला। अब अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके पहाड़ों की भरी नेकियां जो है निकाल निकाल के सामने वाले को देते जाएगा। अब वो हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, अल्लाह की राह में शहीद हुआ, बड़े बड़े दीन के काम करा, किताबें लिखा, तकरीरें करा, सब अलग कैफियत है। उसकी दिल की कैफियत में जो है पाकी नहीं है, उसका दिल साफ नहीं है, तो इसको ये पूरा भुगतना हशर के मैदान में। इसलिए अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो साफ दिल के साथ हाजिर होना है। कैसे दिल के साथ? वो साफ दिल जिसके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, कपट नहीं है, जलन नहीं है ना, जलन, हसद, है ना, ये कैफियत नहीं है कि किसी को धोखा देता हूँ, किसी का बुरा करता हूँ, ये कैफियत। इससे बढ़ के जो बड़े बड़े गुनाह जैसे शिर्क है, कुफ्र है, और भी इससे भी बदतर जो है, मुश्रिकों से भी बदतर जो कैफियत है वो निफाक की है, मुनाफिकत की है। ये कैफियत अगर दिल में है तो सत्यानाश हो जाता है उसका। ववैलुल लिलमुसल्लीन, ये जो आयत है बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए, बर्बादी है। ववैलुल कितने की जगह है, वैल अज़ाब उनके लिए, उसको मोटी ज़बान में सत्यानाश होने वाला है, जो क़यामत को झुटलाने वाला है, जो गफलत से नमाज पढ़ने वाला है, जो छोटी छोटी चीज़ों को देने से मना करने वाला है। इसका दिल टेढ़ा है ना, इसका दिल टेढ़ा है तो बताओ। अब मैं आपको जो है क़ल्बे सलीम समझा दिया, क़ल्बे तक़ी समझा दिया, अमराजुल क़ल्ब जो मरीज़ुल क़ल्ब अल्लाह ताला जिसको बोला, जिसके अंदर शक व शुबा रहता, अल्लाह है नहीं है, अल्लाह की कुदरत में औलाद देना है नहीं है, इनके भी पास हो सकता, फलां दरान के पास चले गए तो, फलां के पास कुछ कर लिए तो, हाँ, किसी से मन्नत मांग लिए तो किसी चीज़ से, या फिर मेरे जो मुश्किल है मुश्किल हल करने वाला अल्लाह नहीं, इनके पास गए तो भी काम हो जाता, इन्हों भी मदद करने वाले, ऐसे कैफियत जो भी शिफा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के साथ के अलावा किसी और से तवक्कुल रखने को उन शिफा देता। बताओ, ये जो है डामाडोल जो हैसियत है दिल की, ये बीमार दिल। तो मोटे मोटे तरीके में अगर मैं कहूँ तो 3 दिल की कैफियत है। एक जिंदा दिल जो अल्लाह को मानता, ठीक है, इसका दिल जिंदा है, जो क़यामत के लिए जीता, जो इस्लाम पे जीता, इस्लाम की रोशनी जिसे मिली, हिदायत जिसे मिली, वो जिंदा है। और एक सीधा सीधा उल्टा मुर्दा दिल, जिसको ना अल्लाह मालूम, ना अल्लाह के रसूल मालूम, ना क़यामत का दिन का कुछ एहसास है, ना ज़िंदगी का कुछ एहसास है, बस वो आया याशी करके चले जाता। जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में कहा जाता है देयर इज़ ओनली वन लाइफ, एंजॉय, ये बोलते हैं ना, बड़ी कहावत मशहूर, बड़े बड़े लोग बोलते हैं यू हैव ओनली वन लाइफ। ये नहीं है कुरान में, हदीस में, ये एक लाइफ, हदीस में ये एक लाइफ नहीं है, ये दूसरी जिंदगी है। पहली जिंदगी आलम अरबा में थे, फिर ये ट्रायल वाली जिंदगी शुरू हुई, फिर तीसरी जिंदगी है जो हमेशा हमेशा के लिए जवानी के साथ रहती, इसमें कुछ भी किसी भी तरह का नुक्स नहीं रहता। वो जवानी, वो जिंदगी को मानते, ये जिंदगी को जीते, वो जिंदगी की तैयारी करते हैं हम लोग। तो ये वन लाइफ नहीं होती हमारी, सेकंड लाइफ, बट द प्रिपरेशन ऑफ द एवर आफ्टर लाइफ है, हियर आफ्टर लाइफ है ना, हमेशा के लिए, फॉरएवर लाइफ के लिए करते हैं हम लोग जो भी करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो एक दिल जो जिंदा, जो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत मिली,
دوسرا مردہ جس کو نہیں ملی، تیسرا مریض دل، سکھ ہارٹ، جو بیمار دل ہے، جس کو اللہ کی بات تو معلوم مگر تم بھول نہیں کر رہا، یا پھر بات بھی مان رہا، اللہ ہے بول رہا مگر اللہ کی اطاعت پوری نہیں کر رہا، تھوڑی کر رہا، تھوڑی نہیں کر رہا. اور یہ بھی ہے کیفیت اس کی کہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، میں ایکسیپشن سمجھتا، یا پھر میں یہ کر تو چل جاتا ہوں، میں جنت میں چلے جاتا ہوں. یہ بیمار دل کی کیفیت، بہت ساری کیفیتیں ہیں، ٹھیک ہے. مگر ہمیں کون سے دل کو حاصل کرنا ہے؟ قلب سلیم، پاک دل، صاف دل، قلب تقی. کچھ بھی نام بولو، ایک ہی لفظ ہے، پاک دل. اگر بیمار دل ہے یا مردہ دل ہے، آپ کا نام کچھ بھی رہے تو فرق نہیں پڑتا اگر آپ بیمار ہیں. اور اگر یہ بات اگر نہیں سمجھ سکے کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں، اگر یہ فکر نہیں ہے تو بیمار ہے بولے یا پھر مر گیا بولے. یہ بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب کے بارے میں، بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کا دیباچہ پریفیس ہے نا، پریفیس انڈیکس جو لکھتے ہیں اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک تابعی سے ملاقات کی جس نے 21 صحابہ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے. اور میں نے ان 21 صحابہ کو یہ کیفیت میں دیکھا کہ ہر بار ہر عمل کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں جو کر رہا ہوں اس میں کہیں میری لغزش تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے دل کی کیفیت میں بدل تو نہیں گیا. مطلب ڈرتے رہتے، ڈرنے والا دل تھا، ڈرنے والا دل تھا. تو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے وہ تابعی کیا لکھے کہ مومن دل وہ ہے جو ڈرتا رہے کہ ارے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میرا کام ریا کا تو نہیں ہو گیا. ڈرتے رہتا ہوں، الرٹ رہتا ہوں. اس کے بعد سینٹینس میں یہ لکھے کہ جو یہ سمجھا کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، وہ منافق ہے. اب آپ سمجھ میں جو بھی کام کرے آپ اس کو چیک کر لیتے رہنا، آپ کا کام ہے یہ مومنانہ دل. منافق دل کیا میں اچھا اس کو میرے کو کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت سننے سے بات آ جائے، اس وقت بولتے سے بات آئے، کتنے پروگراموں میں نہیں آئے ہم لوگ، کتنے چیزیں نہیں سنے اب تک، کتنے جمعے خطبے نہیں سنے ہم لوگ. ہم اچھے سے سمجھ. اگر یہ کیفیت ہے تو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اب ہم کہ نہیں میں ابھی اتنا اچھا نہیں ہوا. جیسے کہ میں مثال دوں پریکٹیکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، مصروف تھے، خلافت کا کام تھا. تو واپس جب ہوئے تو گھر والے کو بولے ذرا پانی دے دو. بیٹھ کے کرسی پہ پانی پینا شروع کر. پانی پی وہ گلاس ایسے ہی لگائے، ٹھنڈا شربت تھا اس میں، ایسے منہ کو لگائے گلاس، وہ ٹھنڈا کیا تھا؟ شربت. وہیں سارا پتہ رونا شروع کر دیا، وہیں سارا پتہ رونا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دل کی کیفیت، دل کی آواز کیا ہے معلوم؟ میں جو نیک کام کر کے آ رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ یہ قبول کر دیا؟ اتنی ساری نعمت دیا. ریگستان کے ماحول میں ٹھنڈا پانی بڑی نعمت، وہ بھی شربت پینا اور بڑی نعمت. تو میرا نیک کام کا اجر نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے دیتا. وہ ڈر پیدا ہوتا، وہ کیفیت دل کی کیفیت دیکھیں وہی ہو رہی. جس کو کہا گیا کہ تو اگر ہوتا تو نبی ہوتا اگلا، جس کو کہا گیا کہ تو جنتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ آیتیں نازل ہوئی، وہ شخص کی کیفیت ایسی ہے کہ ٹھنڈا شربت پیتا تو رو رہا. ہم کتنے بار بریانی کھا کے شکر ادا کریں؟ ہم کبھی سوچیں کیا میری نیکی کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا؟ کیا میری نیکیوں کا اجر یہی مل جا رہا؟ میرے آخرت میں میرے کچھ بھی نہیں رہتا؟ کیونکہ جتنے بھی مشرک ہے، کافر ہے، جو نیک کام کرتے ہیں نا، ان کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ون آف دا بیسٹ ایگزامپل کیا ہمارا مدر ٹیریسا. کتنی خدمت کری انسان نے، جسے بظاہر نہیں کر سکتے ہم لوگ بھی ویسا کام ہے نا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی کیا گلیوں میں جو فقیر رہتے ہیں نا، جو بالکل بال ایسا چھوڑ لے کے رہتے ہیں، بالکل ان کے کپڑے نہیں رہتے، ان کی حالت خراب رہتی،
ان کو بھی کچھ لوگ لے کے جا کے نہلا کے دھلا کے کٹنگ کر کے کپڑے پہنا کے اپنے آرفنیج میں رکھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی کچھ بھی نہیں ہے تو میں پیسہ ہم نہیں کر سکتے، نیک کام کر رہا نا، کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مسلم ہو، نیک کام کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ پیسہ اللہ تو بدلہ دینے والا ہے نا، اس کا اجر دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دنیا میں، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتا، مسلمانوں کو دے رہا تو ڈرنا مسلمان کے کہیں اس کا بدلہ تو نہیں ہے، جیسا حضرت عمر ڈرے۔ نہیں ملتے آزمائشیں، نہیں ملتے لگژریز، بلکہ ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لگژریز بھی دے سکتا، آپ کو آزمائش کو دینا طے ہے، آپ کو لگژری دیتا نہیں دیتا آپشنل ہے اللہ کے پاس، آزمائش تو طے ہے۔ اگر کسی کو لگژریز مل رہے الرٹ ہو جانا، آپ کو کتنی لگژری ہے، ہم لوگ کتنی لگژری ہے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے کتنی آرام کی جگہ، کتنا انتظام کرا رہا، ہمارے گھروں میں کتنا انتظام، ہمارا فرش، عرش، گیٹ، ہر چیز لا کے دے رہا تھا آپ کے سامنے۔ اب امتحان کس کا ہے پھر؟ آپ کے دل کا ہی رہے گا کبھی۔ اب یہ مت سمجھیے کہ میں اچھا ہوں، ہر لمحہ آپ کا امتحان ہے، آپ کے دل کا امتحان ہے، آپ ایمان کی کیفیت کو بچا کے رکھتے یا پھر غفلت میں ڈالتے۔ یہ وہ دل کی کیفیت ہے جو حضرت آدم سے ہوا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ غفلت والا دل، پیڑ کے پاس نہیں جانا بولے تھے نا، وہاں غفلت ہو گئی تھی، کیوں؟ بہت دیر ہو گئے تھے بول کے، بہت زمانہ ہو گیا تھا، نصیحت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھے، ایک بار نصیحت کر دیا اللہ ہو گیا، بات سمجھ میں سب ہوتے دل کی کیفیت غفلت والا دل، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم غافل رہیں، اسی لیے انتظام کرا اللہ تعالیٰ، پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا کہ یاد دلانا۔ اب جب کہ کتاب نہیں آنے الگ سے قرآن آ گئی تو قرآن کو آپ کو کسی نہ کسی انداز میں سنا، کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو سناتے چلے گا کچھ نہ کچھ آئے، اب خطبے میں سننے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرا، کیوں؟ یہ غفلت نہیں برتنا، آپ کو ایسے کا پلیٹ فارم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غفلت نہیں آنا، ہم سوار لینا ہمارے دل کو، ہم بنا لینا ہمارے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس سے آپ کو جوڑ کے رکھا اللہ کا احسان، اتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ غافل ہونے سے ہمیں بچا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی غفلت برتنا چاہ رہا تو اس کا دل سیلڈ ہے، اس کے دل میں مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ مہر کرنے والے دل کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں نے ایک جگہ بتایا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر، ان کے سینوں میں سیلڈ ہے، غفلت، دیکھتے مگر دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، سنتے مگر دل سے نہیں سنتے، دل میں بات اترتی نہیں، دل میں وہ قرآن و حدیث کا نور پہنچتا ہی نہیں، اوپر ہے بناوٹی باتیں، دکھاوے کی باتیں، دکھاوے کی عبادتیں، دکھاوے کی محفلیں، دکھاوے کا تقویٰ۔ وہ ہمارے زبان کے کوئی ذمہ دار ہوتے تھے، بعض لوگ امت مسلمہ میں ایسے ہیں جو اگر لوگوں میں مل گئے تقوی کی کھائی کرتے رہتے ہیں، تقویٰ ہوتا ہے ایسا، دین کا کام ہوتا ہے ایسا، اقامت دین ہوتا ہے ایسا، قرآن ہوتا ہے ایسا، حدیث ہوتا ہے ایسا، کھائی کرتا ہے ایسا، کھائی کرتا ہے ایسا، تو اس کی میں یہاں سے نکل جاتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں رہتا، اس کی دل کی کیفیت جو ہے زیرو رہے، یہ بیمار دل ہے، بیمار دل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کیفیت سے بچائے۔ دل کی اچھی کیفیت کیا ہے؟ قلب سلیم، پیور، کیسا؟ کوئی اخلاص والا دل، جو بھی کرتا اللہ کے واسطے کرتا، جیسا بھی کرتا اللہ کے رسول بھی جیسا کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ اور کیا اچھی صفات ہے دل کی؟ نرم مزاج رہتا، رحم دل کرتا، قربانی دیتا، محبت کرتا، مدد کرتا، کسی کا گھاٹا نہیں ہونے دیتا، جیسے بولے نا ابن سیرین، وہ خیر خواہ ہوتا، ہمیشہ آپ کا ویل وشر رہتا۔ کیسا ویل وشر رہتا؟ ایک چھوٹی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے گڑے بیچ رہے تھے نا، بزنس مین تھے نا، تو بولے کچھ بھی چیز جب بیچو تو کسٹمر جب آتا نا تو اس کو اس کا نقص بتا کے بیچو، اس کا اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو بچا کے اس کو بتا کے اگر یہ ڈیفیکٹ ہے آپ لینا ہے تو یہ قیمت پہ لے سکتے، یہ بولے۔ تو مومن کا دل کیسا رہتا ہے؟ اللہ کے رسول بولے
चिपकाए रखा रहता, सामने वाला कुछ चिपका देंगे चले जाता, हो जाता, कुछ बोल देंगे लपटों के काम कर देंगे, ये नहीं हो सकता। कुछ बातों में चालाकी से, बातों में लोगों को जो है चालाक बातों में लपेट के उसको धोखा दे दी है ना। आजकल इस दौर में, अल्लाह के रसूल बोल दिए पहले भी, और इस दौर में आप लोग भी मानते, चालाक होशियार लोमड़ी के जैसा रहता ना, उसको होशियार समझते, जो धोखा दे सकता, ब्लफ कर सकता ना, ब्लफ मास्टर, आपको पैसे से, किसी चीज से, किसी सर्विस से, किसी से भी बातों में ऐसा ठग लेता, आप ब्लफ का है, धोखा का है, उसको बहुत होशियार समझते। होशियार नहीं है समझ, अपना सौदा कर लिया वहाँ जहन्नुम के लिए, दुनिया के सामने कुछ भी नजर आता हो, तुम दिल से सौदा कर लिया, दिल बेच दिया हराम चीजों के लिए, अल्लाह की नाराजगी के लिए। तो ये कैफियत मोमिन की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की ज़बान से यही बताया कि मोमिन जो है हमेशा खैर खा होता है, यहाँ तक कि अपना नुकसान भी हो जाए ना तो सच बात को तब चले, अपने ही खिलाफ जाता अगर उसकी जरूरत पड़ी तो, और मैं गलती करा, ये मुझसे हो गया, उसका दिल सच्चा है ना, उसके अंदर ईमान है। ईमान वाला दिल क्या है? सच्चाई का साथ देता हो, मैं क्यों ना हो, मेरा बाप क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा खानदान क्यों ना हो, पूरा कबीला क्यों ना हो, मैं खिलाफ खड़े हो जाता हूँ अगर वो नाहक पे, झूठ पे। तो ईमान वाला दिल क्या होता? सच्चाई का साथ देता। ये साफ दिल, प्योर दिल, कल्बे सलीम वाला दिल, ऐसे दिलों का अल्लाह ताला कबूल करना। इसी कैफियत को देखते हुए आखिर में क्या है मालूम? हमारे जिस्म में एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, अगर वो खराब है तो पूरा खराब है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल का दिल है, ठीक है। दिल सही है तो सब सही है, दिल सही है तो कुछ भी सही है। अब और एक जो है, ये कैफियत को संभालने के लिए कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, क्या है दुआ? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ये दुआ कसरत से करना, ऐ अल्लाह साबित कर, अल्लाह आप दिलों को फेर देने वाले, आपकी 2 उंगलियों में दिल है, आप कभी भी फेर सकते हैं। मेरे को डर है अल्लाह के रसूल बोल रहे, अल्लाह के रसूल की कैफियत है कि अल्लाह मुझे डर है कि कहीं मेरा दिल ना फिर जाए, मैं अपने आप को अच्छा समझने लग शुरू कर दूँ, कहीं मैं ऐसा समझते समझते गुनाह पे ना चल जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आपकी क्या बोले नाराज़गी मोल दूँ। मैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दिक्रिक, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को दीन की राह पे इस्तिक़ामत के साथ चलाए और ईमान की कैफियत में मौत दे, इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। जो यहाँ पे अच्छा कहा गया उसमें जो भी हमारी ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ दे, हमारे दिलों में उतारे, और जो भी शर्त थी अल्लाह उसको हमारे दिलों से मिटा दे।